السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ مانسون اجلاس سے قبل مرکزی حکومت نے طلب کی کل جماعتی میٹنگ، پی ایم مودی بھی ہوں گے شامل۔ بی جے پی 26 اپوزیشن جماعتوں کے انڈیا اتحاد سے بے چین، ملکاراجن کھڑگے کا بیان۔ شراب کی بوتلوں سے حملہ، ایک شخص کے قتل کی واردات۔ دوران پرواز پائلٹ کی طبیعت خراب، عمر رسیدہ خاتون نے جہاز لینڈ کر کے سب کی جان بچا لی۔ مانسون اجلاس سے قبل مرکزی حکومت نے طلب کی کل جماعتی میٹنگ، پی ایم مودی بھی ہوں گے شامل۔ ایک طرف حزب اقتدار اور حزب مخالف آئندہ لوک سبھا انتخاب کو لے کر اپنا اتحاد مضبوط کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف 20 جولائی سے پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس بھی شروع ہونے والا ہے، جو کہ ہنگامہ خیز رہنے کے پورے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ اس مانسون اجلاس سے قبل مرکزی حکومت نے کل جماعتی میٹنگ طلب کی ہے۔ یہ ایک رسمی میٹنگ ہوگی جو پارلیمانی اجلاس سے شروع ہونے سے ایک دن قبل شام یعنی 19 جولائی کو منعقد ہوگی۔ اس میٹنگ میں مرکزی حکومت کے سینئر وزراء کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی بھی شرکت کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ پہلے کل جماعتی میٹنگ راجیہ سبھا چیئرمین جگدیپ دھنکر نے منگل کے روز بلائی تھی، لیکن بیشتر پارٹیوں کے لیڈران کی غیر موجودگی کے سبب یہ میٹنگ ملتوی کر دی گئی۔ دراصل اس سال کئی ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات اور آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا انتخاب کو دیکھتے ہوئے برسر اقتدار طبقہ اور اپوزیشن اپنی اپنی پالیسی بنانے میں مصروف ہے۔ بہرحال 20 جولائی سے شروع ہونے والا مانسون اجلاس انتہائی ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئندہ سال ہونے والے لوک سبھا انتخاب کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن پارٹیاں مرکزی حکومت کے خلاف حملہ آور رخ اختیار کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈران مہنگائی اور منی پور بحران جیسے ایشوز کو اٹھا کر حکومت کو نشانے پر لے سکتے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے انڈیا محاذ بنایا۔ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں منگل کے روز 26 اپوزیشن پارٹیوں نے یونائیٹڈ وی اسٹینڈ کے بینر تلے قومی جمہوری شمولیاتی محاذ انڈین نیشنل ڈیموکریٹک انکلوزیو الائنس کی تشکیل کی۔ کل رات ہونے والی اہم میٹنگ میں تمام پارٹیوں سے فرنٹ کا نام تجویز کرنے کو کہا گیا تھا، اور آج کی میٹنگ کے دوران اس پر بحث ہوئی اور اتفاق رائے سے اپوزیشن اتحاد کا نام انڈیا اختیار کیا گیا ہے۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے سمیت 26 اپوزیشن پارٹیوں نے 2024 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل اتحاد کے فریم ورک اور مشترکہ پروگرام سمیت کئی نکات پر تبادلہ خیال کیا۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی، کانگریس کے صدر ملکاراجن کھڑگے، سابق صدر راہل گاندھی، این سی پی کے سربراہ شرد پوار، ترنمول کانگریس کی سپریمو اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، بہار کے وزیر اعلیٰ اور جنتا دل یو کے رہنما نتیش کمار، ڈی ایم کے رہنما اور تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو، شیو سینا یو بی ٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے، جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے رہنما اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور چند دیگر لیڈروں اس اجلاس میں شرکت کی۔ شہر حیدرآباد میں سائیکل ٹریک کی تعمیر کا کام شروع۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی نے حیدرآباد میں فضائی آلودگی کو کم کرنے اور سائیکل سواروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ شہر میں سائیکل ٹریک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 65 کلومیٹر سائیکل ٹریک دستیاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت کے بی آر پارک میں 5 کلومیٹر طویل سائیکل ٹریک کو جلد شروع کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر آئی ٹی تارک راؤ اس ٹریک کا افتتاح کریں گے۔ جی ایچ ایم سی نیکلس روڈ پر جلد ہی ایک مستقل سائیکل ٹریک قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر حکام کا خیال تھا کہ کے بی آر پارک میں ایک مستقل سائیکل ٹریک دستیاب کرایا جائے، لیکن کے بی آر پارک میں بھاری ٹریفک اور پیدل آنے والوں کی بڑی تعداد کے باعث مستقل ٹریک قائم ہونے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے زرد اور سبز رنگ میں 5 کلومیٹر کا عارضی سائیکل ٹریک بنایا گیا ہے۔ او آر آر پر سائیکل ٹریک کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے۔ آؤٹر رنگ روڈ پر 23 کلومیٹر طویل سائیکلنگ ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ ان بین الاقوامی معیار کے سائیکل ٹریکس پر ریسٹ رومز کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمرے، موٹر سائیکلوں، کاروں اور سائیکلوں کے لیے پارکنگ کی خصوصی جگہ اور فوڈ کورٹس قائم کیے جائیں گے۔ بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے سولار روف بھی لگایا جا رہا ہے۔ وہاں عوام کو کرائے کی بنیاد پر سائیکلیں دستیاب کرائی جائیں گی۔
سرکاری اسکولوں میں دہلی ماڈل ایجوکیشن متعارف کرانے کا فیصلہ، سبیتا اندرا ریڈی کا بیان۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے سرکاری اسکولز میں دہلی ماڈل آف ایجوکیشن متعارف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج دہلی ماڈل آف ایجوکیشن کو تلنگانہ کے سرکاری اسکولز میں شروع کرنے کے لیے وزیر تعلیم نے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا تاکہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جاری تعلیمی سال کے دوران ہر ضلع سے ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہوئے 6ویں اور 7ویں جماعت کے طلباء کے لیے دہلی ماڈل آف ایجوکیشن پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد طلباء میں سماجی طور پر حساسیت کو فروغ دینا ہے۔ منتخب کردہ اسکول کے 2 اساتذہ کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں دہلی ماڈل آف ایجوکیشن کے متعلق ماہرانہ تربیت فراہم کی جائے گی۔ واضح رہے کہ چیف منسٹر KCR نے دورہ دہلی کے دوران سرکاری اسکولوں کے معائنے کے بعد یہاں کے ماڈل کو تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں میں متعارف کرانے کا عندیہ دیا تھا۔ تلنگانہ کے سنگور پروجیکٹ کی سطح میں بتدریج اضافہ۔ تلنگانہ کے سنگور پروجیکٹ کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 29.917 TMC کے برخلاف موجودہ طور پر پانی کی سطح 18.359 TMC درج کی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس پروجیکٹ میں 1050 کیوسک پانی کا بہاؤ دیکھا گیا۔ دریافتہ گزشتہ سال اسی وقت پروجیکٹ کی آبی سطح 21.017 TMC تھی۔ بالا علاقوں میں شدید بارش کی کمی کی وجہ سے فی الحال یہ 18.359 TMC درج کی گئی ہے۔ وائرل ویڈیو معاملہ، کانگریس لیڈر ورشا کا BJP لیڈر سومیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کانگریس پارٹی کی MLA اور ممبئی ریجنل کانگریس کمیٹی کی صدر ورشا گائیکواڑ نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کو لے کر بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے لیڈر کریٹ سومیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سومیا مراٹھی نیوز چینل کے ذریعے نشر ہونے والی ویڈیو میں قابل اعتراض حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ مبینہ ویڈیو پر انہوں نے ٹویٹر پر سومیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا BJP ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا، مراٹھی نیوز چینل نے کریٹ سومیا کو بے نقاب کیا۔ ایماندار حکومت میں مشال بردار اب بے نقاب ہو چکے ہیں، جن کی اپنی اخلاقیات پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ وہ دوسروں کو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ ایک طرف ان کی پارٹی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتی ہے تو دوسری طرف اس کے لیڈروں دوسروں کے احترام کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ ریونت ریڈی نے کیرل کے سابق وزیر اعلیٰ اومن چانڈی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا کہ عوامی لیڈر اومن چانڈی کی موت کیرل کے لیے ایک نقصان ہے۔ ہمیں ایک عظیم رہنما سے محروم ہونے کا دکھ ہے۔ چانڈی نے تقریباً 5.5 دہائیوں تک عوامی زندگی میں مختلف عہدوں پر 2 بار وزیر اعلیٰ، 4 بار وزیر اور 12 بار MLA کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موت ریاست کے عوام اور کانگریس پارٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ BJP 26 اپوزیشن جماعتوں کے انڈیا اتحاد سے بے چین، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے اداروں کا غلط استعمال کیا ہے اور اگلے عام انتخابات میں اس کی شکست یقینی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے BJP صدر دھکا دے کر باہر کیے گئے پرانے ساتھیوں کو دوبارہ جوڑنے میں کام میں مصروف ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ اپوزیشن کی 26 سیاسی جماعتوں نے BJP کی قومی جمہوری اتحاد NDA کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے انڈیا اتحاد کے بینر تلے متحد ہو کر BJP کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا عزم کیا ہے، جس سے خوفزدہ ہو کر BJP قیادت میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ کھڑگے نے ٹویٹ کیا، مجھے خوشی ہے کہ 26 پارٹیاں متحد ہو کر کام کرنے کے لیے بنگلور میں موجود ہیں۔ ہم سب مل کر آج 11 ریاستوں میں حکومت میں ہیں۔ اکیلے BJP کو 303 سیٹیں نہیں ملی، اس نے اپنے اتحادیوں کے ووٹوں کا استعمال کیا اور اقتدار میں آئی اور پھر انہیں باہر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے صدر اور ان کے لیڈر اپنے پرانے حلیفوں کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے لیے ریاست در ریاست بھاگ رہے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ جو اتحاد وہ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ اگلے سال ان کی شکست کا باعث بنے گا۔ کھڑگے نے کہا، ہر ادارے کو اپوزیشن کے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ میں ہمارا مقصد اپنے لیے اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، یہ جمہوریت، سیکولرزم اور سماجی انصاف کے تحفظ کے لیے ہے۔ آئیے ہم ہندوستان کو ترقی، بہبود اور حقیقی جمہوریت کی راہ پر واپس لے جانے کا عزم کریں۔ NDA میں شمولیت کے بعد راج بھر نے عباس انصاری سے تعلقات منقطع کر لیے۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA میں شمولیت کے مشکل سے 24 گھنٹے بعد سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی صدر اوم پرکاش راج بھر نے اپنے ہی رکن اسمبلی عباس انصاری، جو جیل میں بند سرغنہ مختار انصاری کے بیٹے ہیں، سے تعلقات منقطع کر لیے۔
عباس انصاری قانون انسداد کالا دھن سے متعلق ایک کیس میں ضلع کاس گنج کی جیل میں قید ہے۔ ایس پی نے 2022 کے اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی سے اتحاد کر کے مقابلہ کیا تھا۔ اسمبلی کے اس انتخابات میں ایس پی کی جانب سے 19 امیدوار میدان میں تھے، جن کے مجملے 6 کامیاب ہوئے، جن میں عباس انصاری بھی شامل تھے۔ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار اشوک کمار سنگھ کو 38,000 ووٹوں سے زیادہ فرق سے ہرایا تھا۔ خاتون پہلوانوں کے ساتھ جنسی استحصال معاملے میں برج بھوشن کو عدالت سے ملی ضمانت، اگلی سماعت 2 دن بعد۔ خاتون پہلوانوں کے ساتھ جنسی استحصال کے الزام کا سامنا کر رہے بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن سنگھ کو آج دہلی کی ایک عدالت نے عبوری ضمانت دے دی۔ دہلی کے روز ایونیو کورٹ کے ذریعے سمن جاری کیے جانے کے بعد منگل کے برج بھوشن کی پیشی ہوئی اور سماعت شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد عبوری ضمانت پر فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے اس معاملے میں برج بھوشن اور شریک ملزم ونود تومر کو 2 دن کے لیے راحت دی۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 2 دن بعد کی طے کی گئی ہے۔ روز ایونیو کورٹ نے یہ ضمانت 25,000 روپے کے ذاتی مشورے پر دی ہے۔ اب عدالت 20 جولائی کو دوپہر 12:30 بجے اس معاملے پر سماعت کرے گی، جہاں مستقل ضمانت پر سماعت ہو سکتی ہے۔ منگل کے روز برج بھوشن کی پیشی سے پہلے عدالت میں سخت سیکورٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ برج بھوشن کی طرف سے وکیل اے پی سنگھ اور راجیو موہن نے دلیل پیش کی، جبکہ دہلی پولیس کی طرف سے اتل شریواستو نے اپنی بات رکھی۔ دہلی پولیس نے ضمانت دینے کی مخالفت کی اور کہا کہ ایسا ہونے پر وہ گواہوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سماعت کے دوران برج بھوشن کے وکیل راجیو موہن نے کہا کہ دہلی پولیس نے بغیر گرفتاری کے اس معاملے میں چارج شیٹ داخل کی ہے اور جو دفعات لگی ہیں ان میں کسی میں بھی 5 سال سے زیادہ کی سزا کا التزام نہیں ہے۔ برج بھوشن کے وکیل نے اس دوران کہا کہ ہمیں آج ہی چارج شیٹ مل رہی ہے، ہم اسے لیک نہیں کریں گے اور دوسرے لوگ بھی صحافیوں میں سے لیک نہ کریں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طیب اردوغان سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ترک صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا، جبکہ متعدد معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے میں سعودی عرب کے دارالحکومت جدہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ترکیہ کے صدر کا پراتفاق استقبال کیا۔ شاہی محل میں معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ترکیہ کے صدر کی آمد پر باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بعد ازاں سعودی ولی عہد اور ترکیہ کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اردوغان کے دورے اور ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کے پہلوؤں، مشترکہ تعاون کے امکانات اور مختلف شعبوں میں انہیں ترقی دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا اور دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، وزیر اسپورٹ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل اور شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بھی موجود تھے۔ شراب کی بوتلوں سے حملہ، ایک شخص کے قتل کی واردات۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے میر پیٹ میں نامعلوم افراد کے گروپ نے ایک شخص کا شراب کی بوتلوں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ یہ واردات کل شب پیش آئی۔ مقتول کی شناخت ورا پرساد کے طور پر کی گئی ہے۔ شراب کی دکان سے شراب کی خریداری کے بعد روانہ ہوا، تاہم نامعلوم وجہ پر حملہ آوروں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اس جھگڑے میں انہوں نے شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا اور ان بوتلوں سے اس کے پیٹ کے ساتھ ساتھ جسم کے دیگر حصوں پر حملہ کر دیا۔ اس کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کو معائنے کے بعد مردہ قرار دیا۔ دوران پرواز پائلٹ کی طبیعت خراب، عمر رسیدہ خاتون نے جہاز لینڈ کر کے سب کی جان بچا لی۔ امریکی ریاست میساچوسیٹس میں دوران پرواز پائلٹ کی طبیعت بگڑنے پر 68 سالہ بہادر مسافر خاتون نے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ کر کے دیگر تمام مسافروں کی جان بچا لی۔ یہ واقعہ میساچوسیٹس کے جزیرے مارتھا زیون یارڈ میں پیش آیا، جہاں 89 سالہ پائلٹ کی حالت غیر ہوئی تو خاتون نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ جہاز کا کنٹرول سنبھال لیں گی۔ میساچوسیٹس پولیس کے مطابق جب طیارہ منزل کے قریب پہنچا تو پائلٹ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ جہاز اڑانے کے قابل نہیں رہا، تاہم خاتون مسافر نے ہنگامی لینڈنگ کی، جس کے بعد طیارے کا بایاں بازو درمیان سے ٹوٹ گیا، تاہم مسافر محفوظ رہے، جبکہ پائلٹ کو تشویشناک حالت میں بوسٹن کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جن خاتون نے طیارہ لینڈ کیا انہیں اس کا بالکل تجربہ نہیں تھا، انہیں معمولی چوٹیں آئی ہیں، جنہیں ابتدائی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جس کے بعد وہ صحت یاب ہو کر گھر لوٹ گئیں۔ عزت ناموز کے لیے مسلم نوجوان کا مسلم خاندان کے ہاتھوں قتل، دہلی میں پیش آیا قتل کا واقعہ۔ قومی دارالحکومت دہلی میں عزت ناموز کے لیے ایک نوجوان کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لڑکی کے والد اور اس کے بھائی نے مل کر دن دہاڑے
سڑک پر برسریام سلمان نامی نوجوان پر دیوانہ وار حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی کے برہما پوری کے رہنے والے 25 سالہ لڑکے سلمان کی جعفر آباد میں رہنے والی ایک لڑکی سے گزشتہ 2 سال سے دوستی تھی۔ یہ دوستی دونوں کے درمیان محبت کا باعث بنی۔ یہ معاملہ لڑکی کے گھر کو معلوم ہوا اور اس کی سرزنش کی گئی۔ گھر والوں کی طرف سے رشتے کی مخالفت کی گئی۔ 17 جولائی بروز پیر شام 5:15 پر جعفر آباد کے علاقے چوہان بنگر میں سلمان کو یہ دیکھ کر لڑکی کے والد منظور نے اپنے بیٹے محسن اور ایک شخص کے ساتھ مل کر سلمان پر چاقوؤں سے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کا علم ہوتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا اور تمام دعویوں سے تشفیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق سلمان کی گردن اور سینے پر چاقو کے زخم لگنے سے موقع پر ہی موت ہو گئی۔ قتل کے اس واقعے کا منظر CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ نوجوان بلے باز سعود شکیل 208 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز اور سلمان علی آغا نے پاکستان کی ٹیسٹ تاریخ میں ایک اور تیز ترین شراکت داری کا ریکارڈ بنایا۔ گالے میں سری لنکا کے خلاف جاری ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں سعود شکیل اور سلمان علی آغا نے اپنی شراکت کے دوران شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی شراکت میں 177 رنز بنے جو 4.96 رنز فی اوور کی شرح سے بنائے گئے۔ یہ ٹیسٹ میچوں میں پاکستانی بلے بازوں کی جوڑی کے درمیان 175 یا اس سے زیادہ رنز کی دوسری تیز ترین شراکت بن گئی۔ ٹیسٹ میں پاکستان کے لیے 175 یا اس سے زیادہ رنز کی تیز ترین شراکت 5.65 رنز فی اوور کی شرح سے ہے، جو توفیق عمر اور انضمام نے 2002 میں زمبابوے کے خلاف ہرارے میں حاصل کی تھی، جہاں انہوں نے 180 رن بنائے تھے۔ اس کے بعد سعود شکیل اور سلمان علی آغا کے درمیان شراکت داری ہے، جنہوں نے گالے میں جاری ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کے خلاف 4.96 رن فی اوور کی شرح سے 177 رن بنائے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے ایک اور قابل ذکر شراکت یونس خان اور محمد یوسف کے درمیان ہے، جس نے 2016 میں لاہور میں بھارت کے خلاف 4.90 رن فی اوور کی شرح سے 319 رن بنائے تھے۔ چاند نظر نہیں آیا، 20 جولائی کو یکم محرم الحرام۔ رویت ہلال کمیٹی حیدرآباد دکن ریاست تلنگانہ نے اعلان کیا ہے کہ منگل 18 جولائی کو محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، اس لیے 20 جولائی کو یکم محرم الحرام ہوگا اور عاشورہ 29 جولائی کو ہوگا۔ اپنی ماں کا بے رحمی سے قتل کرنے والے بیٹے کو ملی عمر قید کی سزا۔ حیدرآباد کے SR نگر پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے حکیم پیٹ میں نشے کے لیے اور پیسے نہ دینے پر اپنی ماں پر ہی چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس سلسلے میں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ایک شرابی بیٹے کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستو، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔